ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 2 جون 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 328 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المدثر کور کریں گے. میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر یہ دونوں جوڑے کی فارم میں ہیں. سورہ المزمل میں قیام اللیل کا ذکر تھا. نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ قرآن کے ذریعے آپ اور آپ کے جو اصحاب ہیں علیہم رضوان وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ قیام اللیل کیا کریں. اور اس کا کاؤنٹر پارٹ یہ والی صورت جو میں نے پچھلی دفعہ انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کے قیام النہار سے ریلیٹڈ ہے، دن کے قیام کے ساتھ. اور دن کے قیام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے، آپ کی تکبیر کو بلند کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوت و تبلیغ کا کام کرنا. یہ ہے قیام النہار، دن کے وقت کا قیام. اور یقیناً یہ قیام جو ہے وہ رات کے قیام سے بہت مشکل ہے. قیام اللیل کے اوپر کوئی بھی بندہ دوسرے کو تنگ نہیں کرتا، لیکن قیام النہار ایسا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے گواہ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو بڑے بڑے آپ کے قریبی لوگ بھی آپ کی مخالفت کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ جو سورۃ المدثر کی شروع کی آیات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے ایک ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات. پھر اس کے بعد صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جو وحی کا سلسلہ تھا اس میں فترت کا پیریڈ آ گیا، ایسا پیریڈ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غم زدہ بھی تھے. آپ تو چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن نازل ہو، اور اسی دوران کافروں نے طرح طرح کی باتیں بھی کرنا شروع کر دی. تو فترت کے پیریڈ کے بعد جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات ہیں.
لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو شروع کی وحی نازل ہوئی ہیں ان میں سے یہ بھی چند آیات ہیں۔ بخاری اور مسلم میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غار حرا میں مجھ سے ایک فرشتے کی ملاقات ہوئی، جو پوری ڈیٹیل بخاری مسلم میں آئی ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں سامنے آئے اور ان کا اقرا پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ یہ عمل رپیٹ ہوا اور پھر جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ سینے کے ساتھ لگایا اور پھر پڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات پڑھی۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جو مجھ پہ فرشتہ نازل ہوا تھا، پھر کچھ عرصہ کے لیے وہ مجھ پر نازل نہیں ہوا، اللہ کی آیات لے کر نہیں آیا۔ تو ایک دن اچانک میں نے یہ آبزرو کیا کہ مجھے کوئی شخص پکار رہا ہے، تو جب میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو پورے افق کے اوپر وہی فرشتہ چھایا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر ایک دہشت طاری ہوگی، ایک انسان کے لیے تو یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے نا، کہ جہاں تک آپ کو منظر نظر آ رہا ہے کہ بندہ آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور وہ آپ کو پکار رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ دہشت کے مارے گر پڑے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے اپنے گھر اور سیدہ خدیجہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ ایک تو وہ والا واقعہ بخاری مسلم میں جو سورۃ العلق کی شروع آیات میں ہوا تھا، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، جس میں پھر سیدہ خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ کمبل اڑایا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس فرشتے نے ندا دی اور یہ آیات پڑھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر، اے چادر میں، اے کمبل میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہو جائیے اور ڈر سنائیے۔ انذار تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے۔ تبشیر بھی ہے لیکن وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اس کے لیے جو دعوت قبول کر لے۔ جو مرکزی ٹاپک ہوتا ہے وہ انذار ہوتا ہے۔ انذار کہتے ہیں ڈر سنانا، کہ تم خود سے پیدا نہیں ہوئے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ نے مرنے کے بعد تم سے تمہارے اعمال کا حساب لینا ہے۔ تم جواب دہ ہو اپنے رب کو، قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہاری پیشی ہے۔ اس کے لیے جو ٹرم بولی جاتی ہے شریعت میں، اس کو کہتے ہیں انذار۔ ذال ہے انذار، ڈر سنانا۔ قرآن حکیم یعنی انذار کا لفظ تو قرآن کا پورا تانا بانا ہی اس کے گرد گزرتا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، سورۃ الانعام آیت نمبر 19۔ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا، اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک یہ دعوت پہنچے۔ تو یہاں پہ بھی ڈر سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام یعنی قیام النہار والا کام اعلانیہ شروع کر دیجئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، یعنی بڑائی ایسی کہ جیسا حق ہے۔ ایک بڑائی تو اپنی زبان سے بیان کرنا ہے نا، وہ تو آپ دیکھ لیں ہماری اسلام کی جو عبادات سینٹرڈ اراؤنڈ جس کلمے کے ہیں نا، وہ اللہ اکبر ہے۔ آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم میں تکبیرات موجود ہیں۔ پھر آپ عید کی جو تکبیرات ہیں جو صحابہ کرام سے نقل ہوئی ہیں، تابعین سے، المصنف ابن ابی شیبہ میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ بھی آئی ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ پھر سر جو آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 17 فرض رکھتے پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں جو انتقال ہے ایک رکن سے دوسرے رکن میں، وہ تکبیر کے ساتھ ہے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمدہ، باقی سب تکبیرات ہیں۔ 4 رکعت کی نماز کے اندر 22 تکبیرات آتی ہیں، 6 تکبیریں پہلی رکعت میں، 6 ہی تیسری میں،
اور 5 تکبیرات دوسری رکعت میں اور 5 ہی چوتھی میں، یعنی ایون رکعتیں جو ہیں ان میں اللہ اکبر آتا ہے 5 دفعہ، اور جو آڈ رکھتے ہیں، طاق رکھتے ہیں، ان میں اللہ اکبر آتا ہے 6 دفعہ۔ 22 تکبیرات۔ تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں، پھر باقی نمازوں کی ساری پھر سنتیں ملائیں تو سب اللہ اکبر ہی ہے۔ تو یہ تو کلمات ہیں کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ ویسے ہم لفظی ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اصل اس کی جو اپروپریٹ ٹرانسلیشن اردو میں بنے گی وہ یہ ہے کہ تمام بڑائیاں، تمام بزرگیاں اللہ کے لیے ہیں۔ عموماً ہم جب اردو میں بڑائی کا لفظ بولتے ہیں نا کہ کوئی بڑا ہے، تو اس سے پھر ہمیں وہ ذرا سائز ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس طرح کی تمثیل نہیں ہے نا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ بڑائیاں، تمام طرح کی خوبیاں، بڑائیاں، بڑے سے بڑے آنر کا جو لفظ ہے، کوئی صفت ہے، وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اسی کے تحت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی شخص خدا کہہ کر یا گاڈ کہہ کر پکار لے تو یہ جائز ہے، کیونکہ کیپٹل جی سے جو گاڈ لکھا جاتا ہے انگلش میں، یہ اسی خدا کے لیے لکھا جاتا ہے جس کو سب مانتے ہیں۔ فارسی میں خدا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اہل حدیث نے ایک فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے اسماء و صفات کا، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا لفظ بولنا یا گاڈ کا لفظ بولنا یا اللہ کے لیے کوئی بھگوان کا لفظ بول لے تو یہ کوئی اسماء و صفات کا مسئلہ بن جائے گا، یہ کوئی شرکیہ مسئلہ ہو جائے گا، تو یہ ان کے یعنی ایک ذہن کی آپ سمجھ لیں کمزوری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں الہامی ہیں وہ تو دوسری زبانوں میں نازل ہوئی ہیں۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا نہ بھیجا ہو۔ تو ایک تکبیر تو ہے کہ آپ نے الفاظ بولنے ہیں، اور ایک تکبیر جو مشکل تکبیر ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو جس طرح کے بیان کرنے کا حق ہے۔ دنیا پہ اللہ کی بڑائی قائم کر کے دکھائی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی وہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن اور دین حق کے ساتھ اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے، خواہ کافر اس کا برا مانے۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیں۔ اچھا، یہ بات صحابہ کرام کو تو شاید سمجھ نہ آئی ہو کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ دنیا کے ہر گھر میں اتنا بڑا ڈیٹا کون رکھ سکتا ہے؟ لیکن سر آج یوٹیوب حفظہ اللہ، گوگل دامت برکاتوں عالیہ، اسلام کے بارے میں کوئی اسٹڈی کرنا چاہے تو اس تک نہیں بات پہنچ سکتی، پہنچ کی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ واقعہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ایک میڈیا کی برکت سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر جب یہ یعنی ایک مزید آگے معاملہ بڑھے گا تو پھر تو دعوت الحمدللہ گھر گھر تک پہنچے گی۔ تو اس رب کی بڑائی بیان کرو، ایک تو بولنے کے اعتبار سے، باقی پریکٹیکلی بھی اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں اور انسانیت کے اوپر حجت تمام کریں۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، اور مشکات المصابیح کی 3 جلد کے اندر بھی آپ کو مل جائے گی۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں نبی علیہ السلام سے، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ کب نبی بنائے گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب کہ آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اللہ کے علم میں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے اللہ کے ڈیوائن نالج میں تو تھا۔
میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا جب میری پیدائش ہوئی، کہ ان کے لیے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے ان پر۔ یعنی نبی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آپ علیہ السلام کی والدہ کو خواب کے ذریعے یہ بشارت دی گئی کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی حکومت بالآخر رومن امپائر کے اوپر بھی حاوی ہو جائے گی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا۔ تو لیکن یہ جو ہم جس نبوت کے یعنی مبعوث ہونے کا ذکر کر رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے 40ویں سال کے بعد کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ السلام پیدائشی طور پر پیغمبر تھے لیکن مبعوث نہیں ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اللہ کی حفاظت میں ضرور تھے۔ نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن نبی کو یہ خود نہیں پتا ہوتا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں جب تک کہ اللہ اسے مبعوث نہ کر دے۔ سورہ شورى میں واضح ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے اور نہ ایمان کی تفصیلات کو جانتے تھے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کو آپ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب آپ بھی لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خطرناک قسم کا خطبہ موجود ہے۔ خطرناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں 295C لگی ہوئی ہے، ورنہ حضرت ابو بکر میں فٹ کر دیتے ہیں جو انہوں نے ڈاکٹرائن بتائی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں خطبہ موجود ہے، میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، صحیح اور بخاری اور مسلم سے قرآن کے فضائل پہ 8 احادیث۔ اس میں میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ سیدنا ابو بکر جب خلیفہ بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے جب پہلا خطبہ دیا تو اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی۔ ذرا الفاظ سننے، محمد کو اللہ نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت دی اور اب تم نے یہ کتاب کا پیغام ان کی امت تک آگے پہنچانا ہے۔ شکر ہے ادھر کوئی کھڑا نہیں ہو گیا کہ یار امیر المومنین یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام پہلے گمراہ تھے؟ نعوذ باللہ، گمراہ نہیں تھے، لیکن آپ کی ہدایت ڈیٹم لیول کی تھی، بنیادی تفصیلات نہیں تھی اس میں۔ قرآن میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ کو ہم نے اپنی محبت میں حق کی تلاش میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ یہ گمراہی والا ترجمہ تو غلط کیا ہے، اس کے اوپر جو بریلوی گرفت کرتے ہیں نا اہل حدیث اور دیوبند کی، وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ضال کا مطلب نبی علیہ السلام کے لیے گمراہی نہیں ہوگا، ضال کا ایک مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے بارے میں کیا کہا تھا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا جان تو اس بیٹے کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس ایک بیٹے کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، ہمیں بھی ذرا توجہ دے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ جو ہے وہ احمد بریلوی صاحب نے ٹھیک کیا ہے کہ تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی ہدایت کو کامل کیا۔ تو نبی پیدائشی طور پہ نبی ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا جب تک مبعوث نہ ہو جائے، ورنہ تو بخاری مسلم میں جو حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ فرشتہ نظر آیا ہے تو آپ کی حالت جو ہوئی ہے، مطلب آپ تو خوش ہو جاتے کہ میں 40 سال سے انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تو آ گیا۔ الٹا آپ علیہ السلام پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا ان کو اپنے کزن ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے جب نبی علیہ السلام کی کنڈیشن سنی، وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ تو وہی لگتی ہے، وہی والی وہی جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی یہاں سے۔ ہائے 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 ہائے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی، یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دعوت ہی ایسی ہے، آپ سے پہلے جس جس پیغمبر نے اپنی قوم میں یہ دعوت بلند کی ہے نا، اسے اس کی قوم نے نکال ہی دی ہے۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہا
تو میں آپ علیہ السلام کی مدد کروں گا، ورنہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے۔ ویسے تو ان کو وہ اسی لیے ان کو ہم صحابی کے طور پہ نہیں گنتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام اس وقت تک صرف نبی بن کے مبعوث ہوئے تھے، رسول نہیں بنے تھے۔ اس وقت سورۃ العلق کی آیات نازل ہوئی تھی، رسول تب بنے جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ اب آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ پہلے صرف یہ تھا کہ آپ کے اوپر وہ حقیقتیں آشکار ہوئی تھی، اور 40ویں سال یہ معاملات شروع ہو گئے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو آپ کو اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا آرڈنری معاملہ ہونے والا ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا، آپ گزر رہے ہوں اور پتھر آپ کو سلام کر رہا ہو تو بندے کو ایک بار یعنی چیزوں کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری۔ اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ علیہ السلام پہ جب یہ سارے معاملات ہوئے ہیں نا، تو اللہ نے آپ کا دل کیسا مضبوط کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں کسی غلط راستے پہ چل رہا ہوں۔ ایکسپیرینس واقعی پہلا تھا، اس کی وجہ سے آپ پریشان ضرور ہوئے، لیکن آپ کا کانفیڈنس کبھی لوز نہیں ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا نہیں کبھی ہوا۔ وہ اللہ نے دل مضبوط کیا، اور یہ پیغمبر کے ساتھ غیبی تائید ہوتی ہے اللہ کی۔ بعض اوقات پیغمبر جو ہیں وہ بچپنے میں ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مریم میں آتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ماں کی گود میں بھی کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے مبارک بنایا ہے، اور میں اپنے ماں باپ، میں اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا مجھے بنایا ہے۔ سلام ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ساری گفتگو وہ کر رہے ہیں ماں کی گود میں۔ ان کو اللہ نے اسی وقت مبعوث کر دیا۔ اکثر انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا، کیونکہ 40 سال کی عمر جو ہے نا یہ میچورٹی کی عمر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا۔ اس کے بعد انسان یعنی دنیا کے سارے حقائق دیکھ چکا ہوتا ہے، اتنے ایکسپیرینسز اس کو آ چکے ہوتے ہیں کہ وہ اب ایک بڑے لیول کی دعوت کو لانچ کر سکتا ہے۔ اور جو لوگ ذرا اس سے پہلے شروع ہو جاتے ہیں دعوت کے حوالے سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایکسٹرا آرڈنری کسی کے ساتھ معاملہ ہو سکتا ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور جب انہوں نے یہودیوں کو ایڈریس کرنا شروع کیا ہے، اس وقت ہارڈلی آپ کی عمر 25 سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب یروشلم میں جا کے انہوں نے یہودی پادریوں کو للکارنا شروع کیا، بڑے بڑے بزرگوں کی گستاخیاں جب حضرت عیسیٰ نے شروع کی ہیں، اس وقت ان کی عمر صرف 25 سال تھی۔ وہ تو ہی کہتے تھے نا گستاخی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، تو گستاخی سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو کرٹیسائز کرتے تھے، میٹھی میٹھی باتیں نہیں کرتے تھے۔ میٹھی میٹھی باتیں کرتے تو وہ ہاتھ ڈالتے، وہ کہتے تھے تم یہ کہتے ہو اور کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تم خود یہ کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا پکڑ لو اس کو، قتل کے درپے ہو گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، ورنہ وہ تو قتل کر ہی دیتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس میں میں ایک بڑا تلخ جملہ بولتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں نسل تھے، یہودیوں نے اپنے علماء کے زیر اثر ان کے قتل کے اوپر آمادگی ظاہر کر دی۔ یہ علماء کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ یہ فتنہ وقت کے پیغمبر کے خلاف بھی کھڑا ہو جائے تو اس کو بھی دنیاوی طور پہ فیل کر دیتا ہے۔ دنیاوی طور پہ تو فیلئر ہی ہے نا، 12 بندے صرف ایمان لے کے آئے، اپنی بھی جان اللہ نے بچائی۔ دنیا میں تو یہ دیکھا جاتا ہے نا اس کے کروڑوں فالوور ہوں، تبھی تو بتا رہے ہوتے ہیں نا جی جناب اتنا بڑا اجتماع ہوا ہے، اتنے جلسے میں لوگ آئے۔ وہ کیوں بتا رہے ہوتے ہیں؟ کامیابی کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جلسے میں کتنے لوگ ہوتے تھے؟ 12، وہ بھی 2 بھی گلیلیا جھیل کے کنارے جا کے، وہ باقی تو بات ہی نہیں سنتے تھے، انہوں نے 2 بھیوں کو بات سمجھ آ گئی۔ وہ جناب اللہ کی مرضی ہے کسی کو بات سمجھ آ جائے۔ ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی ہے، بلال حبشی کو سمجھ آ گئی ہے، عمار ابن یاسر کو سمجھ آ گئی ہے، یاسر اور سمیہ کو سمجھ آ گئی ہے، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کریں گے انہی کو بات سمجھ آئے گی۔ تو نبی علیہ السلام کا باقاعدہ حکم ہوا ہے کہ آپ نے اپنے رب کی بڑائی کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھنا ہے۔ یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے،
اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر, یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی, شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری, جس کے حوالے فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل سنت, یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے, جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی بھی ہوتی تھی, اگر کوئی جوں نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر, کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے ایک صحابی کے سر میں جوئیں پڑ گئی اور نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے احرام یعنی باندھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تو جوئیں پڑ گئی ہیں, جوئیں تنگ کر رہی ہیں, تو مجھے اجازت دیں میں بال منڈوا دوں. اب آپ جب تک احرام کی ساری پابندیوں سے آزاد نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک تو بال نہیں منڈوا سکتے. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو بال منڈوانے کی اجازت دے دی, اور اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے جو ہے نا وہ ایک دم بھی دیا. تو بعد کے بزرگ جو ہیں وہ جوئیں اٹھا کے اوپر رکھتے ہیں, گندے مندے رہتے ہیں. اور بلکہ سب سے بڑا بزرگ وہ ہوتا ہے جو گندا بھی نہ رہے, کپڑے ہی سارے اتار دے, اس کو سب سے بڑا بزرگ مانا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں مجذوب ہے یہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو چکا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی محبت میں غرق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے کپڑے پہلے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ مخلوقات میں سے کن کو ہوتی ہے؟ انبیاء کو. تو کہیں ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب اللہ کی محبت کا غلبہ ہوتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتے تھے؟ کہیں ملتا ہے ایسی بات؟ تو یہ پھر اس لیے ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کا جو دین ہے وہ اور ہے, بابوں کا دین اور ہے, اور کتابوں کا دین اور ہے. یہ بابوں کا دین ہے, اور کتابوں کا دین وہ ہے جو صحیح سند کے ساتھ صحابہ اکرام اہل بیت کے ذریعے اور بعد میں محدثین کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے. نبی علیہ السلام کو شروع کی وحی میں کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھنا ہے, روحانی طور پہ بھی پاک رکھنا ہے. یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے نا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر لباس ہے, تو وہ یعنی آنکھوں کی پاکیزگی, ہاتھوں کی پاکیزگی, ایک تو فزیکل نجاست سے بھی اور روحانی طور پہ بھی, حرام کی طرف نگاہ نہ اٹھے, ہاتھ حرام کی طرف نہ بڑھے. تو فزیکل نجاست بھی ختم کرنی ہے اور انٹلیکچوئل نجاست بھی ختم کرنی ہے. اور کیا کرنا ہے؟ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور بتوں سے بھی آپ نے دور رہنا ہے. آپ علیہ السلام پیدائشی طور پہ ہی بتوں سے ہمیشہ دور رہے. اب اسٹرکٹلی آ رہا ہے کہ اس چیز کو آپ نے اب پریکٹس کرنا ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اور کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کی نیت سے. یعنی کسی کے ساتھ اگر آپ نیکی کر رہے ہیں تو دماغ میں یہ نہ رکھیں کہ میں اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہوں تو یہ بدلے میں میرے ساتھ کرے گا. بے لوث ہو کے کریں, ایثار کے جذبے کے تحت. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, ہائے ہائے یہ ہے بات, اپنے رب کے لیے صبر پھر اختیار کیجئے. یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ کوئی اتنا آسان نہیں ہونے والا. آپ ذرا دیکھیں جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو آپ علیہ السلام کے تو دماغ میں بھی نہیں یہ بات کہ میرے ساتھ آگے ہونا کیا ہے. ایک شخص جو عرب کے لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے, جسے سب لوگ سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں, صادق اور امین کہتے ہیں, اس کی مثالیں دیتے ہیں, اس کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں, اور وہ اس خاندان سے ہے جو خانہ کعبے کا متولی بھی ہے. انہوں نے زیادہ سے زیادہ کیا سوچا ہوگا میرے ساتھ کیا کر لیں گے؟ زیادہ زیادہ مسجد میں آنے پہ پابندی لگا دیں گے نا, شہر بدر کر دینا, قتل کے فتوے جاری کر دینا. یہ تو نبی علیہ السلام نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی. اب یہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, اللہ کو تو پتہ ہے نا میں نے کرنا کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ. ظاہر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک میں مضمون کئی جگہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کے مخالفین جن و انس میں سے اٹھائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اٹھائے ہیں. مراد یہ کہ جب اٹھتے ہیں تو ہم انہیں اٹھنا دیتے ہیں تاکہ یہ کشاکش ہوگی تو پھر حق اور باطل کی کشاکش کے بعد پھر سچائی کی چاشنی فیل ہوتی ہے نا. اگر پیاس ہی نہ ہو تو ٹھنڈے پانی کی قدر کیا آئے گی؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی ان آزمائشوں سے گزارا ہے. انڈیویجول آپ علیہ السلام پہ بھی بہت آزمائشیں آئی ہیں، اور اجتماعی طور پہ صحابہ اور اہل بیت پہ بھی آئی ہیں. لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ابھی آپ علیہ السلام کے، یعنی جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی رکھی گئی اور آپ اٹھ نہیں سکے، یہ واقعہ نہیں ہوا ہوا. آپ کے گلے کے اندر صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ ڈالا گیا کپڑا اور اتنی زور سے دبایا گیا کہ قریب تھا کہ آنکھیں ابل آتی. یہ اب واقعہ نہیں ہوا ہوا. طائف کا واقعہ نہیں ہوا کہ جس میں پتھر اتنے مارے گئے کہ مبارک خون سے جوتیاں بھی بھر گئیں. یہ واقعہ نہیں ہوا ہوا. پھر قتل کے فتوے کے رات کے وقت سیدنا ابوبکر کو ساتھ لے کے اور مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹا کے آپ علیہ السلام ہجرت کے لیے نکل گئے. یہ واقعہ بھی نہیں ابھی ہوا ہوا. اور سر پر مدینے میں تو لائف ہی پوری ڈائنامک، جاتے ہی یہودی متھے مارے لگ گئے، جا کے منافقین اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، پیچھے سے وہ یعنی جڑیں کاٹتے رہے. پھر غزوہ بدر میں جو کچھ ہوا، احد میں تو نبی علیہ السلام کے دانت بھی شہید ہو گئے اور آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی، اس قدر آپ کا خون بہہ گیا. خندق کے وہ موقع کے اوپر آپ علیہ السلام کو سخت سردیوں کی راتوں میں کس طریقے سے ایون صحابہ کہتے ہیں ٹوائلٹ جانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا، سامنے سے تیر آ کے لگ جاتا تھا. اس کے بعد پھر صلح حدیبیہ والی جو مشقت کاٹنی پڑی، اتنا پیدل سفر کر کے، پھر ایک پیس ٹریٹی کر کے واپس جانا پڑ گیا، عمرہ بھی نہیں کیا. پھر غزوہ خیبر والی جو ایک معاملہ آیا وہ کئی ہفتوں تک. اس کے بعد پھر فتح مکہ کے لیے 10,000 کے صحابہ کے لشکر کو لے کے نکلے رمضان کے مہینے کے اندر. ہم لوگ ادھر ایسی میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ختم نہیں ہوا معاملہ، فوراً فتح مکہ کے 3-4 مہینے کے بعد قبیلہ حوازن کے ساتھ جو ہے وہ جنگ غزوہ حنین ہو گئی. 12,000 کا لشکر تھا. بس تکبر کے جملے نکل گئے کچھ اصحاب سے کہ ہم 313 تھے تو غالب آئے تھے، آج تو ہم ہے ہی بہت ہیں. تو قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے یقین کریں کہ اتنے سخت الفاظ کے اندر جسے کہتے ہیں نا میڑا مارتے ہوئے، تانا دیتے ہوئے بات کی ہے. اللہ نے فرمایا تم نے یہ بات کی، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا اللہ کی مدد سے فتح ہوئی تھی. تو دیکھ لو جب تم نے یہ جملہ بولا تو دیکھو تمہیں راستہ بھی نہیں پھر ملا بھاگنے کا. 80 بندے بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے، صرف 12,000 میں سے 80 بندے، باقی سب بھاگ گئے. وہ سامنے سے تیر ہی ایسے لگے ان کو. وہ تیر کے بڑے ایکسپرٹ تھے قبیلہ وازن کے لوگ. اور پھر پیرلل میں جناب وہ رومن امپائر نے نبی علیہ السلام کا سفیر قتل کر دیا. آپ نے غزوہ موتا کے لیے جو ہے وہ وہاں بھی مہم روانہ کر دی زید ابن حارثہ کی سرکردگی میں. اتنے معاذوں کے اوپر پیرلل میں. اور پھر اس کے بعد غزوہ موتا کے بعد پھر وہ غزوہ تبوک کے لیے آپ علیہ السلام خود، جسے وہ جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی والا جو مارکا. تو اور آخری وقت بھی آپ کیا فرما رہے ہیں، آخری جو آپ آگے خطبہ دے رہے ہیں بخاری مسلم میں، وہ لشکر اسامہ بھیج رہے ہیں. اتنی مشکل لائف شروع سے لے کے اینڈ تک. اور یہ تو باہر کی لائف ہے، جو اندر آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں. بیویاں کہہ رہی ہیں کہ جی اس طرح ہمارا گزارا نہیں ہوگا، پھر قرآن نازل ہو رہا ہے کہ نہیں اسی طرح گزارا کرو. تو کئی معاذوں کے اوپر. اب یہ سارے معاذ اگر آپ کے ذہن میں ہونا تو پھر آپ یہ آیت پڑھیں والی ربی کا فصبر، اے نبی علیہ السلام آپ نے اللہ کے لیے صبر کرنا ہے. ابھی تو بڑے بڑے مراحل آنے ہیں. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. یہ بڑی رکت انگیز آیات آ رہی ہیں اگلی ولید ابن مغیرہ کے بارے میں. سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے نا، وہ بہت انٹلیکچوئل آدمی تھے، عرب کے ذہین ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے، امیر ترین لوگوں میں. ولید ابن مغیرہ شام یعنی طائف کے اندر بھی اور مکے کے اندر بھی ان کے اپنے آپ سمجھ لیں ایسٹس موجود تھے. طائف تو اسی طریقے سے ہے جس طرح ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں،
وہاں تو برف بھی پڑتی ہے. تو ابھی بھی اس زمانے میں بھی لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے وہاں جایا کرتے تھے, آج بھی لوگ جاتے ہیں. یہ جو نکاح مسیار والا فتنہ سعودی علماء نے شروع کیا ہے نا, وہ اسی چکر میں شروع کیا ہوا نا. شیعہ نے نکاح متع شروع کیا, انہوں نے نکاح مسیار شروع کر دیا. تو وہ زیادہ تر نکاح مسیار کے لیے وہیں پہ جاتے ہیں, طائف میں. تو اب یہ ولید بن مغیرہ جو تھا نا, یہ چونکہ ذہین بھی تھا, سمجھدار بھی تھا, بڑا جاندیدہ بندہ تھا. جیسے ہر یعنی معاشرے میں ایسے انٹیلیجنشیا ہوتا ہے, تو کافروں نے میٹنگ کر کے اس کو لانچ کیا کہ یہ جا کے نا نبی علیہ السلام سے دو ٹوک جا کے بات کریں, کیونکہ آپ علیہ السلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے. تو کوئی ذہین بندہ بھیجیں مناظرے کے لیے, ٹھیک ہے, جو مناظرہ کرے. اب آپ علیہ السلام کے پاس جب وہ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب گفتگو شروع ہوئی تو اس نے ہر طرح سے سوال کر کے آپ کو نا چیک کیا, جس کا ذکر جو ہے نا وہ پچھلی صورت میں بھی گزر چکا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا, آگے جا کے نا اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی. سورہ المعارج میں تھا یا سورہ قلم میں تھا. تو اب وہ نبی علیہ السلام سے ڈسکشن کر رہا ہے, پھر واپس آتا ہے اپنے وہ دار الندوہ کے اندر جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے. اچھا, یہ ساری چیزیں نا عمر سیریز کے اندر انہوں نے فلمائی ہیں جناب. ولید بن مغیرہ بھی دکھایا ہے, اور وہ جو میٹنگز کرتا ہے, جو مل کے آتا ہے, تو وہ بڑا اس کا چہرہ لٹکا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ذہین بندہ ہوتا ہے نا. اب وہ اس سے پوچھتے ہیں بتاؤ کیا بنا, کیا اس کو ہم جادوگر کے, ان کا نہیں جادوگر نہیں ہے, جادوگروں کو میں جانتا ہوں, یہ جادو کلام جادوگروں والا ہے ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں شاعر, ان کا شاعروں کا تو مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے, عشق مشوقی والا ہے. اس شخص کا تو پورا کریکٹر ہمارے سامنے ہے, شاعر بھی نہیں ہے. کاہن, ان کا کاہن کہاں سے, ہمارے سامنے یہ پل بڑھ کے جوان ہوا ہے, اس کا کریکٹر ہمارے بالکل سامنے ہے. ایک ڈائنامک آدمی تھا, کبھی اس کا کائنوں کے ساتھ نہ کوئی دوستی رہی ہے, نہ کبھی اس کو کسی مجالس میں اس طرح کا شریک ہوتا تھا. تو وہ اچھا, اب ان کو لگا کہ گیا جی یہ ولی صاحب بھی گئے نا, تو پھر اس نے بہانے کر کے نا, اس نے کہا زیادہ سے زیادہ کہنا یہ کہہ دو یہ اگلے لوگوں کی سٹوریاں بیان کرتا ہے. حالانکہ قرآن میں کیا صرف اگلے لوگوں کے واقعات ہی ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مشرکین عرب کے ساتھ گفتگو نہیں ہوئی ہے, مکی قرآن میں تو ہوئی ہوئی ہے. اور پھر ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہو تم کہ ایک جادو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے, بس اسی کی یہ کنٹینیوشن ہے, ایک بہانے کے طور پہ. اب اللہ تعالیٰ کو ولید ابن مغیرہ پہ سب سے زیادہ غصہ آیا. کیوں؟ کہ یار چلو باقی تو بونگے تھے, تیرے پاس تو ڈگری موجود تھی, تو نے علماء سو کا کردار کیوں ادا کیا؟ چلو جاہل آدمی تو جاہل ہوتا ہے, جب پڑھا لکھا بندہ اس طرح کی حرکت کرے تو اس پہ پھر غصہ زیادہ آتا ہے. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ولید ابن مغیرہ پہ شروع ہے, اور کس سخت الفاظ کے ساتھ ہے. اب یہ لادہ بات ہے کہ اسی کے 3 بیٹے مسلمان بھی ہو گئے بعد میں. ایک بیٹا تھا ان کا ولید ابن ولید, وہ خالد ابن ولید سے بھی پہلے مسلمان ہوا, اور اس کی وجہ سے حضرت خالد ابن ولید بھی اسلام سے امپریس ہوئے اور بعد میں مسلمان ہوئے, اگرچہ صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے. 19 سال تک کفر کی زندگی گزاری ہے حضرت خالد ابن ولید نے. بعد میں پھر دیکھیں اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اللہ نے پھر مسلط کر دیا رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر ان کو. تو دوسرا بیٹا تھا خالد ابن ولید, اور تیسرا ہشام ابن ولید. یہ 3 بیٹے ہیں جو مسلمان بھی ہوئے ہیں. عمر سیریز کے اندر انہوں نے یہ سین بھی فلمایا ہے. جب خالد بن ولید مسلمان ہوئے نا, تو کافروں نے اب ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ اس نے وہ دین قبول کر لیا ہے جس کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں اس کے باپ کے بارے میں اتنی سخت باتیں موجود ہیں, تو یہ کیسے تلاوت کرے گا ان آیات کی. تو سیدنا سالم جو بخاری مسلم میں آتا ہے 4 بندوں سے قرآن سیکھو, ان میں سے ایک ابن مسعود بھی ہیں, ابی ابن کعب بھی ہیں, اور سالم بھی ہیں. یہ یعنی ینگ سے نوجوان تھے. ان کے پاس حضرت خالد بن ولید آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے قرآن سکھاؤ.
یار اسلام بڑوں بڑوں کی اکڑ توڑ دیتا ہے. یہ عرب کے لوگ یہ غلاموں کو تو جوتی کے برابر نہیں سمجھتے تھے, اور کدھر اسلام ہے کہ وہ ایک غلام زادے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یار قرآن سکھاؤ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے مجھے وہ آیات سکھاؤ جو میرے باپ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. آئے ہائے ہائے ہائے, سر کتنا جگرا چاہیے. اور وہ انہوں نے جو سین فلمایا ہے نا, وہ بندے کے آنسو نہیں رکتے. آپ اگر عمر سیریز میں وہ دیکھ لیں کہ کیا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے, کتنا ان کو پسینہ طاری ہو جاتا ہے. یار آپ ذرا امیجن کریں نا کہ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کے بارے میں قرآن میں آیات ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو ہم عنقریب دوزخ کے اندر جھونکیں گے جہاں وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں, اور یہ کہنے والا اس کائنات کا مالک ہو, جس کے اوپر کسی کی دھونس نہ چل سکتی ہو, جس کا فیصلہ کوئی ریورٹ نہ کر سکتا ہو, تو اس بندے کی کیا کیفیت ہوگی. اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں. اب آپ کو ان آیات کے اندر درد جو محسوس ہوگا نا, وہ اس ساری گفتگو کے بعد آپ فیل کریں گے اس کو. ذرنی ومن خلقت وحیدا, اے نبی چھوڑ دیں اس کو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا تھا. یعنی یہ اکیلا پیدا ہوا تھا, لیکن اس کی آج یہ جرت سورۃ القلم میں آتا ہے نا اس کے بارے میں. اکیلا تھا اور اللہ نے اس کو اتنا نوازا. کیسے؟ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, ہم نے اس کو مال کثیر دیا. وَبَنِينَ شُهُودًا, اور کتنے بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی نظروں کے سامنے رہتے ہیں. قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی اہمیت ہوتی تھی نا, جس کے جتنے 5 بیٹے تھے اس کے, تو وہ بڑا ایک سمجھا جاتا تھا کہ جناب بھی بڑی مضبوط بندہ ہے. اللہ فرماتا ہے اکیلا پیدا ہوا تھا, اتنا کمزور تھا, میں نے اسے اتنا مال دیا, عرب کا امیر ترین شخص یہ بن گیا. میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے رہنے والے اس کو بڑے یعنی بیٹے دیے, 5 بیٹے. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا, اور ہم نے اسے ہر طرح کا دنیا کا سامان عطا فرمایا تھا. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ, پھر بھی وہ طمع رکھتا ہے کہ ہم اسے مزید دیں. دوسری طرف تو ظاہر ہے کہ وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے, کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو نا, تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری آ جائے, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. تو یہ تو انسان میں بلٹ ان ایک ہے. کلا, ہرگز نہیں, یہ وہی ہے نا. انہ کان لآیاتنا عنیدا, یہ ہماری آیات کا سخت دشمن ہے. سأرہقہ صعودا, میں عنقریب اسے مجبور کروں گا کہ یہ وہ کٹھن چڑھائی چڑھے, یعنی دوزخ کے اندر. آپ پتہ دوزخ میں چند عذابات یہ بھی ہیں کہ پہاڑ کے اوپر چڑھایا جائے گا. سخت گرمیوں میں سر سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں, اور اگر کسی کو یہ سزا دے دی جائے کہ سخت گرمیوں میں اس نے 2-3 کلومیٹر اونچا پہاڑ سر کرنا ہے, تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے. عنقریب ہم اسے چڑھائی پہ چڑھائیں گے. انہ فکر وقدر, بے شک اس نے غور کیا اور ایک دماغ سے کوئی بات طے کر لی. فقتل کیف قدر, اس پہ پھٹکار ہو اس نے کیسا دماغ لڑایا اپنا. ثم قتل کیف قدر, پھر اس پہ پھٹکار ہو اللہ کی طرف سے, یہ برباد ہو جائے اس نے کیسی بری بات سوچی. یعنی اس کے دل نے بھی گواہی دے دی تھی کہ یہ پیغمبر ہے, پھر بھی اس نے جان بوجھ کے اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے کیسے دماغ میں پلان تیار کیے. ثم نظر, پھر اس نے نظر اٹھا کے دیکھی. ثم عبس وبصر, اس کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور ترش رو ہوا. ثم ادبر واستکبر, پھر اس نے پیٹھ پھیری اور غرور کیا. یہ اس کی ساری ایکٹنگ جو کچھ اس نے کی ہے نا اس مجلس کے اندر, یہ سے آپ کو پتہ ہی ہے نا, یہ نعت خوان بھی جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا, ان کو بھی آپ دیکھیں اسپیکر میں آ کے تھوڑی تھوڑی دیر بعد کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ نکال رہے ہوتے ہیں کہ اپنا تھوڑا روب ڈالنے کے لیے. علماء کے ہاں بھی آپ کو نظر آئے گا جو بڑے بڑے ہیں نا, ان کے خاص قسم کے وہ ذرا سا ایسے کرتے ہیں تو ایک ساتھ بندہ رومال لے کے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی ایکٹنگ. اور پھر تھوڑا سا کتاب پڑھی ہے تو وہ اینک تھوڑی سی ایسے کر لی ہے, ایسے کر کے سائڈ پہ کر لی ہے, پھر ایسے کر کے ایسے ایسے, یہ جو سٹائل ہوتے ہیں نا صرف اپنا علمی روب جھاڑنے کے لیے, یہ سارے کام وہ بھی کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ کبھی یوں کرتا ہے, یوں دیکھتا ہے, جیسے بڑا کو بڑا فلاسفر ہے, ان کو بڑی وڈی گال کر لگا دیا, وہ کڈی کے گال ہے انہیں, وہ دیکھ لو تسی. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, ہاں یہ کہہ سکتے ہو یہ جادو ہے جو پچھڑوں سے چلتا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر, یہ تو نہیں ہے مگر ایک انسان کا ہی کلام ہے.
سأصلیہ سقر، ان قریب میں اسے جہنم میں جھونکوں گا۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا سمجھ گئے جہنم کیا ہے؟ یہ جہنم کی آگ کیسی ہے؟ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے اور نہ ہی چھوڑے۔ تو قرآن میں آتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں کوئی زندوں میں ہوگا پھر نہ مردوں میں۔ سورہ فرقان میں آتا ہے آج ایک موت نہیں کئی موتیں مانگو۔ وہ کافر کہیں گے اللہ موت آ جائے جان ہی چھوڑ دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے وہ آگ آدمی کی کھال کو۔ علیہا 19، اور اس آگ پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے جو بندے مقرر کیے ہیں یعنی 19 بندے دوزخ کے اوپر، وہ نہیں ہیں مگر فرشتے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں احادیث میں آتا ہے کہ وہ اب جو بڑے بڑے قسم کے آپ کو پتہ ہے گنڈے ہوتے ہیں ہر معاشرے کے اندر، جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ 19 فرشتے ہیں، تو ایک بندے نے کہا 10 میں ہی سام لاں گا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو الفاظ کیا ہوئے علیہا 19، 19 ہیں جو دوزخ کی نگرانی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پہرے دار ہوتے ہیں۔ یہاں پہ فرشتوں کا ذکر نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ پلوان قسم کا بندہ، اس زمانے میں کوئی گولی بندوق بھی نہیں ہوتی تھی، اور وہ آپ کو پتا ہے عرب میں تو بڑے بڑے لوگ تھے۔ ابن عبد الود جو تھا، جو غزوہ خندق میں مولا علی کے سامنے آیا تھا، اس کے بارے میں مشہور تھا وہ 100 بندوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، اور جب اس نے آگے للکارا تو کوئی شخص بھی اس سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ 3 دفعہ للکارا، تینوں دفعہ حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ السلام سمجھا رہے ہیں علی بیٹھ جاؤ، پتہ نہیں کون ہے، ان کے یا رسول اللہ آپ بس اجازت دیں۔ تو ایک بار میں اس کا کام تمام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کافر سمجھے کہ جی وہ کوئی کہہ رہا ہے جی 10 کو تو میں سنبھال لوں گا، دوسرا کہتا ہے جی 3 4 میں سنبھال لوں گا، 19 نا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، یہ جو دوزخ کے اوپر 19 لگائے ہیں نا، کوئی بندے نہیں گئے، یہ تو آٹھے کو ڈی ایس پی ایس پی یا جیلر نہیں ہے نا، یہ فرشتے نے، ٹھیک ہے۔ وما جعلنا عدتہم الا فتنۃ للذین کفروا، اور جو اس کی تعداد ہے نا فرشتوں کی 19، یہ کافروں کے لیے فتنہ بن گئی۔ فتنہ سے مراد آزمائش، کہ وہ 19 سن کے تو مگر پہ گئے، انہوں نے کہا 19 تو خیر ہے، ایک بندے نے کہا 5 میں سنبھال لوں گا، دوسرے نے کہا 8 9 میں سنبھال لوں گا، تکی جائے گی 19 سے تو کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ آزمائش بن گئی 19 کا عدد، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتہ تو فرشتہ ایک کیا فرشتہ نہ بھی ہو، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب مسلط ہے، وہ کوئی ٹل سکتا ہے؟ یار سخت گرمیوں کے اندر بھی اگر کسی کو ملیریا ہو جائے، 2-3 رضائیاں بھی اڑا دیں، اس کی ٹھنڈ نہیں ختم ہوتی، حالانکہ باہر گرمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کچھ کیے بھی کسی کے جسم پہ بھی ایسی حالت طاری کر سکتا ہے کہ اس سے گرمیوں میں جون جولائی میں بھی ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فزیکلی عذاب دینا ضروری نہیں ہے، انٹلیکچوئل عذاب بھی دے سکتا ہے۔ سر آپ کے دماغ کا اگر ذرا سا بیلنس بھی ڈسٹرب ہو جائے، آپ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ انسان کی تو کسی وقت بھی وہ آپ کہیں گے کہیں سے بھی کوئی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے ہارمونز، تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے 19 کے عدد کو ان کے لیے فتنہ بنا دیا، اور یہ فتنہ ایسا بنا کہ آج تک جاری ہے۔ یہ بات ویسے حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں 19 کا عدد جو ہے نا یہ بڑا اہم ہے۔ آپ یوٹیوب کے پر جا کے لکھیں نا میریکلز آف 19 ان قرآن، بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہیں، با سین میم الف، اس طرح گنے نا یہ 19 بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اتنی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں جو 19 کے گرد گھومتی ہیں، بلکہ ایک وہ مصر میں ایک شخص بھی تھا خلیفہ نام کا، جس نے دعوی نبوت بھی کیا تھا، وہ بھی قرآن پاک کے 19 کے عدد کے اوپر ہی اس کی کافی ساری ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، اور اس میں سے وہ اپنا آپ بھی نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فتنہ آج تک 19 کا عدد جو ہے نا وہ فتنہ بنا ہوا ہے۔ اس زمانے میں تو خیر ایک ڈیفرنٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب،
یہ ہم نے 19 کا عدد اس لیے بیان کیا تاکہ جو کتاب دیے گئے ہیں یعنی اہل کتاب ان کو یہ یقین آ جائے، کیونکہ ان کے ہی جو بھی کتابوں میں یہ چلتا آ رہا تھا کہ دوزخ پہ 19 فرشتے ہیں، تو اس سے ان کو بھی ایک میسج مل جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈیوائن کلام ہے۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، اور ایمان بڑھ جائے، اہل ایمان کا ایمان بڑھ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ غیبی خبر۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور مومن۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور دوسری طرف سائملٹینیس کنٹراسٹ یہ ہے کہ اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین، یا وہ لوگ جو منافق ضروری نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول، ایک بندہ ہے کہ جس کے دل نے گواہی دے دی کہ اسلام ہے اور اوپر سے وہ قبول نہیں کر رہا، اندر سے وہ سمجھ رہا ہے، وہ بھی ایک منافق کی شکل ہے۔ ان کے دل میں جو مرض ہے، والکافرون، اور جو کافر ہیں، ان کو اس 19 کے عدد سے کیا ہوگا، وہ آگے سے وہی بونگی ماریں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال کو بیان کر کے اللہ نے کیا نکالا ہے، وہ جو میں پہلے بھی کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں، وہ کہتے تھے یہ قرآن میں مکھی کی اور مکڑی کی یہ مثالیں کیوں ہوئی ہیں، تو اب بھی وہ یہی کہیں گے یہ کیوں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک یضل اللہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اس سے جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو بات ماننا نہیں چاہتا۔ ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جو مان لے گا وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی کیا مخلوقات ہیں جناب۔ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے، جس طرح ہمارا یہ خانہ کعبہ ہے نا، تو آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ بیت المعمور۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کرتے ہیں قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آنی۔ یہ فرشتوں کی پھر تعداد ذرا آپ گنے، کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ ہر روز نئے 70,000 جو ایک بار کر دے گا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آنی، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اور یہ تو فرشتے ہیں، باقی مخلوقات پہ آپ میرا یوٹیوب پہ لیکچر دیکھ لیں، ہو از اللہ، اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں، تو زمین کی مخلوقات ہی نہیں کوئی سوچ سکتا کتنی زیادہ اللہ کے لشکر ہیں۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ تو نہیں ہے قرآن مگر انسانوں کے لیے نصیحت۔ وہی یعنی جو سٹارٹ ہوا تھا کہ ڈر سنائیے، اور ڈر کیا ہے؟ یہ نصیحت کیجئے کہ آپ کو مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ کلا والقمر، اب یہ اسی طریقے سے نہ کر کے پھر قسم کھائی جاتی ہے کہ تمہارے سارے فرسودہ خیالات کے اوپر نہ، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ پیٹھ پھیر جائے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب روشن ہو جائے، انہا لإحدی الکبر، یقیناً یہ بہت بڑی آفت ہے جو آنے والی ہے، قیامت کے دن کی آفت اور دوزخ کا عذاب۔ نذیرا للبشر، ڈراوا ہے لوگوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، تاکہ جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہتا ہے یا پیچھے رہنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے۔ جو آگے بڑھ کے ایمان قبول کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، جو پیچھے رہ جائے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا قیامت والے دن۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنے اعمال میں گروی ہے، اپنے اعمال کے مطابق اس کے ساتھ معاملات کیے جائیں گے۔ قیامت والے دن اگر عذاب بھی ہو رہا ہے تو وہ ان اعمال کے عوض ہو رہا ہے جو اس نے دنیا میں کمائے تھے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں مگر جو دائیں ہاتھ والے ہیں، فی جنات یتساءلون، وہ جنت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے۔ جنت میں رہتے ہوئے کمیونیکیشن کر سکیں گے دوستیوں کے ساتھ۔ یہ بڑی مشہور آیات آ رہی ہے۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں اس دوزخ کی آگ میں کس چیز نے پہنچایا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سخت ترین آیات ہیں نماز کے حوالے سے۔ میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے، باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے کچھ آیات اور احادیث بھی کور کی ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے
246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں شفیق تابی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے گناہ کے علاوہ کسی اور چیز کو کفر شمار نہیں کرتے تھے۔ یعنی یہ پاکستان کے شناختی کارڈ پہ بے نمازی بھی مسلمان ہے۔ صحابہ کرام اگر شناختی کارڈ بنا رہے ہوں تو وہ ان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس کی نماز صحیح نکل آئی اس کے اگلے معاملات بھی آسان ہوتے جائیں گے، اور جو نماز میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہوتی جائیں گی، اور اس کا حشر قارون، فرعون اور حامان کے ساتھ ہوگا والعیاذ باللہ تعالی۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں غیبی طور پہ آواز پہنچا دے گا جنتیوں کی دوزخیوں تک، کوئی موبائل فون کے ذریعے نہیں۔ یہ بھی دوزخیوں کی عبرت میں اضافہ ہوگا نا، وہ بولیں گے ادھر سے جواب دیں گے، تو وہ کہیں گے تمہیں کس نے دوزخ میں پہنچایا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں دنیا میں پڑھتے تھے۔ اور آپ کا مسلمان یہ کہتا ہے یہ کافروں کے بارے میں آیات ہے۔ تو یہ نماز کافر نہیں پڑھتے تھے وہ تو دوزخ میں ہے، اور آپ ماشاءاللہ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ لگے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جو مان کے نہیں مان رہا تو بڑا مجرم ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم کھانا بھی نہیں مسکینوں کو کھلایا کرتے تھے۔ سر جیب ڈھیلی کیے بغیر اللہ کی قدر نہیں آ سکتی۔ قرآن میں تو ہے نا کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ اپنی مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، چاہے وہ جہاد دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو یا وہ جہاد قتال کی شکل میں ہو، اپنی جان اور اپنا مال۔ مجھے ایک مولانا صاحب کا فون آیا کافی عرصہ پہلے، 5-6 سال ہو گئے، تو ان کی کافی نظریات چینج ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ بس مجھے اس آیت نے بدل دیا ہے۔ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آیا نا، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنی دیے ہوئے مال میں سے اللہ نے جو ان کو دیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ایک دن میں غور کرنے لگا کہ کیا میں بھی یہ کر رہا ہوں، تو مجھے پتا چلا کہ ہم تو لوگوں کے مال کے اوپر گزارا کر رہے ہیں، لوگوں سے ہم مال لیتے ہیں دین کے عوض، ہم اپنی جیب ڈھیلی کرتے نہیں ہیں دین کے لیے۔ کہتا نہیں اس دن کے بعد میں نے پھر کوئی تنخواہ نہیں لی، میں فی سبیل اللہ ہی سارا کام کیا۔ لیکن یہ کسی کو بات کلک کرتی ہے، اور جن کو سر کلک کی ہوئی ہے نا وہ پھر اللہ کے مجاہد بن کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس روئے عرض پہ ان کی نمائندہ مثال تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، اپنی جیب سے لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے، کسی سے مانگتے کچھ نہیں، اور مولوی صرف یہ بات کہنے کے لیے تیار ہیں جاہل ہیں۔ وہ مولوی جو اسی محلے سے پیسے لے کے کھا رہا ہے، اور اس نے کبھی کسی محلے کے نمازی کو غیر حاضری پہ نہیں پوچھا اور بے نمازی کو گھر جا کے نہیں پوچھا کہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، اور ایک بندہ رائے ونڈ سے چل کے پشاور میں جا کے اس کی محلے کی مسجد میں جا کے اس کے نمازیوں کو اور اس کے بے نمازیوں کو، جس کو اس محلے کے امام اور خطیب نے کبھی دعوت نہیں دی، دعوت دیتا ہے، اپنے پیسوں سے پیسے خرچ کر کے وہاں پہنچا ہے، وہاں بھی خود اپنا پکا کے کھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں جاہل ہے۔ تو تم یہ کام کر لو۔ قرآن اور حدیث کا جو اسلوب ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کو جتنا دین آتا ہے آپ نے لوگوں کو سکھانا ہے۔ دیکھیں نا واضح حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت بھی تمہیں آتی ہو، تمہاری رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ امت ایسی ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ پوری امت دائی امت ہے نا، پوری امت کا کام ہے یہ۔ تو وہ چونکہ اپنی جیب ڈھیلی کر کے آئے ہوتے ہیں اس لیے وہ قدر بھی ہوتی ہے، تو جو جیب ڈھیلی نہیں کرے گا، جان اور مال اللہ کی راہ میں نہیں لگائے گا، اس کو کبھی بھی قدر نہیں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دوستیوں کی ایک نشانی بے نمازی ہونا، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا۔ اب اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، پورے قرآن میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا خرچ کرنے کا بھی ذکر آیا ہے، بلکہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی آیات نکالیں نا وہ نماز پڑھنے کی ترغیب سے زیادہ ہیں۔
پھر بخاری مسلم کی جو بنیادی حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، پہلا کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور 5واں استطاعت ہو تو حج۔ تو زکوٰۃ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ ڈیٹم لیول کا ہے، ویسے تو جتنا مرضی خرچ کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے دوستیوں میں کیا یہ بڑے بڑے عیب ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بھی جو لوگ ہرزہ سرائی کرنے والے ہوتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کے اس طرح کے بکواسات ہم بھی دنیا میں کیا کرتے تھے، اور سیریس نہیں لیتے تھے دین کو۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دین کے بارے میں بولنا شروع کر دیا اور ان کو دین کے بارے میں علم کوئی نہیں ہے، اور کتنے کڑے بڑے مسئلوں میں انہوں نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، جس کی نمائندہ مثال جو ہماری یہ پریزنٹ گورنمنٹ کا تحفہ ہے، جن کو ایک وزارت تو ان سے لی گئی اور اب ایک دوسری جگہ ان کو لگایا گیا، وہاں بھی جس دن سے وہ آئے ہوئے ہیں تو پورے ملک کے اندر انہوں نے فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے رویت حلال کے حوالے سے۔ یعنی ان کو بالکل دین کی بیسکس بھی نہیں پتا۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ ڈگری لے کے آئیں، لیکن کم از کم وہ دین کا علم تو حاصل کریں نا، کوئی بنیادی بات کوئی لاجک کے ساتھ تو سامنے لے کے آئیں نا۔ اور دوسری طرف یہ ان لوگوں کی طرف سے کبھی یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، جی مدرسے ہم جناب گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں، اور جو پاکستان کی گورنمنٹ پی آئی اے کو، ریلوے کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچ رہی ہے کہ یہ ہم سے نقصان میں جا رہے ہیں، وہ ہزاروں مدرسے اگر لے لیں گے تو ان بچوں کو بھوکا مارنا ہے۔ جو اتنی بڑی دنیا کی این جی اوز یہ چل رہی ہیں، لاکھوں بچے ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور لاکھوں بچے روٹی کھا رہے ہیں۔ جو حکومت ریلوے اور پی آئی اے کا نظام نہ چلا سکتی ہو اور کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، وہ ہزاروں مدرسے لے لے اپنے انڈر، تو وہ ان کو کیسے چلائے گی؟ ان کے تو سارے کے سارے اداروں کے ملازمین ملا کے پاکستان کے صرف کراچی کے مدرسے جو ہیں نا، ان کے بچوں سے کم بنتے ہیں، ان کو نہیں روٹی کھلا سکتے، اور دعوے ان کے سنے جی گورنمنٹ کے انڈر لے رہے ہیں۔ ایک غریب تو بدتمیز، پیسہ جیب میں ہے نہیں، اور دعوے دیکھیں ان کے کتنے بڑے بڑے ہیں۔ کو بندہ عقل بھی اپنی استعمال کرتا ہے۔ دنیا نے لرن کیا ہے کہ پرائیویٹائز، آپ کو پتا ہے امریکہ کے اندر جو اسلحے کی انڈسٹری ہے نا، وہ بھی پرائیویٹائز ہے، گورنمنٹ اسلحہ خریدتی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو نجی ایئر لائنز ہیں وہ فائدے میں جا رہی ہیں، جو قومی ایئر لائن ہے وہ نقصان میں جا رہی ہے۔ تو اب انہوں نے مدرسے اپنے انڈر کر کے ان کو بھی بھوکا مارنا ہے۔ تو صرف یہ باتیں ہیں، دعوے ہیں لوگوں کے۔ تو ہم بھی اس طرح کی عرضہ سرائی کرتے رہے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم بھی جھٹلایا کرتے تھے روز جزا کو، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ موت نے ہمیں آ لیا۔ جھٹلانا ایک تو ہے نا کہ ایک بندہ قیامت کو نہیں مانتا، دوسرا ہے کہ قیامت کو تو مانتا ہے لیکن کرتوت ایسے ہیں کہ جیسے مرنا ہی کوئی نہیں۔ جیسے ہمارے مسلمانوں کی اکثریت ہے، اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ آج 27ویں کا جو روزہ ہے نا یہ تم کھول نہیں پاؤ گے، تو سر اس کے لیے تو دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت بھی ہیج ہو جائے گی۔ حالانکہ یہ بھی بہت لمبا پیریڈ ہے، روزے کھولنے میں بھی ابھی تقریباً آلموسٹ 4 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی بہت لمبا پیریڈ ہے۔ تو جس سے آخرت کا یقین ہو، مرنے کا یقین ہو، تو وہ پھر اس طرح کرتوت کرتا ہے۔ تو یہ جو قرآن پاک میں آتا ہے نا، یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، ایک جھٹلانا سیدھا سادہ جھٹلانا ہے کہ میں آخرت کو نہیں مانتا، اور ایک یہ ہے کہ یقین تو مانتا تو ہے ہوں لیکن ویسا یقین نہیں ہے۔ بلے شاہ ایسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی اور، بلے شاہ ہم نے تو نہیں مرنا، یہ کوئی اور لوگوں کے جنازے اٹھتے رہیں گے، میں تو اسی طرح ہی زندہ رہوں گا، یہ وہ والی چیز ہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ فما تنفعہم شفاعت الشافعین، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو دھون سے منوا ہی نہیں سکتا نا جی۔ اول تو شفاعت ہی کسی نے نہیں کرنی، اور اگر کسی کی بھی نجائز بھی ہوئی اگر شفاعت، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ فرمانا ہے۔ جس طرح کے فرشتے، کئی احادیث اس پہ گواہ ہیں کہ لوگوں کی پہاڑوں جتنی نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی، فرشتے تو ظاہر ہے وہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ یہ نیک ہے، اللہ فرمائے گا ریاکاری کے لیے کی ہے، 0 سے ملٹیپلائی، ختم۔ جو صحیح مسلم کی حدیث میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے، ایک سخی بھی، شہید بھی اور قاری بھی دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے ریاکاری کی وجہ سے۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین،
پس انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ اس نصیحت سے روگرداں ہیں. کأنہم حمر مستنفرہ، وہ اس طریقے سے بھاگ رہے ہیں جیسے کہ جنگلی گدھے، یعنی یہ زیبرے بھاگتے ہیں. فرت من قسورہ، شیر کے ڈر سے. آپ نے نیشنل جغرافی پہ کبھی دیکھا ہے ایک شیر آتا ہے اور آگے ہزاروں زیبروں کی نا دوڑ لگ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن سے بھی اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے قرآن کی دعوت ایک شیر کی دعوت ہے اور آگے جو ہے وہ سارے یہ زیبرے جنگلی گدھے بھاگتے جا رہے ہیں. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلا صحیفہ دے دیا جائے. یعنی کافر یہ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اللہ کو یہ یتیم ہی رہ گیا تھا کہ اسے پیغمبر بنانا تھا، ہمیں بنا دیتا، یا چلو ہمارے اوپر بھی کوئی کتاب نازل کرے. اللہ تعالیٰ مانتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہے، ہر ایک بندے کی خواہش ہے کہ اسے کھلے صحیفے دے دیے جائیں. کلا، نہ، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ اصل مرض یہ ہے کہ یہ آخرت سے بے خوف ہوئے ہیں. کلا انہ تذکرہ، نہ، بلکہ یہ تو قرآن ہے نصیحت. یہ نہ جو ہو رہی ہے نا، یہ ان کے فرسودہ نظریات کے اوپر نہ ہو رہی ہے. فمن شاء ذکرہ، تو جس کا دل چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، نصیحت یہ قبول کر لے، من چلے کا سودا ہے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے بجز اس کے کہ اللہ چاہے. یعنی ظاہر ہے انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. اب چونکہ اللہ کی طرف سے مور لگ چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ ہی کوئی اسپیشل فضل فرما دے الگ بات ہے. ہاں، جس کو مور نہیں لگی اس کے لیے تو راستہ کھلا ہے. توبہ کا دروازہ تو موت کے غرغرے تک ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تک نزع کا عالم کسی پہ طاری نہ ہو، موت کا غرغرہ شروع نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اللہ ہی اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشش کے لائق ہے. یعنی اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ لوگوں کو بخش دے. اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. زندگی رہی تو اللہ تعالیٰ سے دعا، جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.